السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اسلام کے ذریعے عورت کو عزت عطا فرمائی. یہ عورت ماں بن کر، بہن بن کر، بیٹی بن کر، بیوی بن کر بڑی عزت والی ہستی قرار پائی. اور جو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے وہ اسلام سے پہلے اس خاتون کو کسی دین نے، کسی مذہب نے نہیں دی. خوش نصیب ہے وہ مسلمان بہن، مسلمان بیٹی جو اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتی ہے. ماں کی تربیت، ماں پہلی درسگاہ ہے. جیسا مدرسہ ہوگا ویسی اولاد اس مدرسے میں پروان چڑھے گی. کسی باپ نے اپنے بیٹے سے بڑا پیارا جملہ کہا. کہنے لگا، بیٹا میں نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا. بچہ آج کے دور کا تھا، سوشل میڈیا کا دیوانہ. کہنے لگا، ابا جی ایڈی لمبی نہ چھڈو، اتنی بات کرو جتنی میں ہضم کر سکوں. میرے حمل کے ساتھ آپ نے میری ماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا، یہ بات مان سکتا ہوں. اچھا کھلایا میری ماں کو، ٹینشنوں سے پاک رکھا اس کو تاکہ میری صحت پر کوئی منفی اثرات نہ ہوں. میری پیدائش کے بعد آپ نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا. یہ جو احسان میرے اوپر جڑ رہے ہو کہ تیرے جمن تو بھی پہلے میں تیرے تے احسان کیتا، یہ کیڑا ہے؟ جس نے اس نقطے کو سمجھ لیا اس کی اولاد انشاءاللہ کبھی برباد نہیں ہوگی. کہا، بیٹا یہ وہ احسان ہے جو تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تجھ پہ کیا. میں نے کسی ناچنے والی سے نکاح نہیں کیا، نیک عورت کو تیری ماں بنایا. یہ ہے پہلی اینٹ، معاشرے کی پہلی اینٹ، گھر کی پہلی اینٹ. جس نے یہ سیدھی رکھی اس کی بلڈنگ بڑی شاندار تیار ہوگی. اور جس نے کہا کہ نہیں میں نے تو کسی ایپ کے ذریعے بیگم ڈھونڈنی ہے، میں نے عشق معشوقی کے ذریعے یونیورسٹی اور کالج لائف کے اندر دوستی کی بنیاد پر، یا بچپنے کی دوستی کی بنیاد پر، یا ماں کی محبتوں کے نظر ہو گیا کہ جیسی کیسی ہے تیری خالہ کی بیٹی ہے، میں تجھے دودھ کی دھاریں نہیں بخشوں گی اگر میری بھانجی سے نکاح نہ کیا. وہ بے نماز ہو، وہ بے دین ہو، تو آپ نے پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی. مسلمان عورت جس کو رب کی توحید کا علم ہو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہو، جس نے اس عورت کو سلیکٹ کیا اپنی اولاد کے لیے، اپنی بچوں کی ماں بنانے کے لیے، اس کے گھر سے قرآن کے حافظ بھی پیدا ہوں گے، عالم بھی پیدا ہوں گے، امت کے رہبر بھی پیدا ہوں گے. کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا، ماں ایک مدرسہ ہے. اگر صحیح تربیت والی ماں لے لی تو تم نے ایک بہترین نسل تیار کر دی جو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ رہے گی. اور اگر یہاں پہ، وہ ہمارے حیدرآبادی بھائی کہتے ہیں غلطی سے مسٹیک ہو گئی، اگر یہاں پہ غلطی سے مسٹیک ہو گئی تو پھر ہائے جمالو پیدا ہوں گے، آپ کہیں معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. مسلمان عورت اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے، ان کی شخصیت کو نکھارتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے یہ صرف میرا بچہ نہیں ہے،
یہ ایک معاشرے کا عظیم فرد بننے والا ہے. بچے اپنے باپ سے ذرا اتنے زیادہ مانوس نہیں ہوتے جتنے اپنی ماں سے مانوس ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے باپ بھی بیچارہ مظلوم ہے. وہ صبح اٹھ کے ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے اور وہ ماں کی گود میں رہتے ہیں. یہ 9 گھنٹے 10 گھنٹے باہر گھومتا ہے اور ماں ہی بچوں کے ساتھ رہتی ہے. تو جتنا اثر ماں کا اپنے بچوں پر ہوتا ہے اتنا اثر اپنے باپ کا. لیکن باپ کو بھی کبھی نہ بھولیے. کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا, ماں 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے, باپ مرتے دم تک اپنی کھوپڑی میں اپنے بچوں کی فکر لے کے مرتا ہے. وہ اس کی ماں کو بھی پالتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پالتا ہے. لیکن جو اولاد کا ایک جذباتی تعلق ماں سے ہے وہ باپ سے نہیں. تو جو اثر ماں کا ہوگا, جو تربیت ماں کرے گی, جو اس کی سوچ میں اس کی فکر میں انقلاب ماں پیدا کرے گی, وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ تربیت ماں کا ذمہ ہے. مشہور جو قصہ آپ نے بارہا مشائخ سے سنا, سیدہ خولہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, جب ان کے خاوند کے ساتھ ان کا وہ معاملہ بن گیا, انہوں نے ماں کہہ دیا اور اس دور کے قانون کے مطابق آپ نے کہا معاملہ ختم. تو اس نے ایک جملہ کہا تھا جو خاص طور پہ میری بہنیں, میری بیٹیاں غور سے سنیں اور اپنے دل کے نہال خانے میں اس کو قید کر لیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے. کہا تھا اگر اس کو اپنے پاس رکھوں گی خرچہ کون کرے گا؟ کیا مطلب؟ خرچہ کرنا کس کے ذمہ ہے؟ کما کے لانا کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ ہے. اگر ان بچوں کو میں رکھ لوں تو ان پہ خرچ کون کرے گا؟ اور اگر ان کو ان کے باپ کے حوالے کر دوں تو تربیت کون کرے گا؟ جہاں باپ پر اپنی اولاد کا خرچ ہے وہاں ماں پر اپنی اولاد کی تربیت ہے. یہ تربیت آپ کا فریضہ ہے, یہ تربیت آپ کی ذمہ داری ہے. جب سے ماؤں نے اپنی اولادوں کو موبائلوں اور ٹیلی ویژن اور پلے اسٹیشن چینلز کے حوالے کر دیا, اولادیں برباد ہو گئی. جو میری بہن, میری بیٹی اپنی اولاد کو سوشل میڈیا کے حوالے, موبائلز اور ٹیلی ویژن کے حوالے کرتی ہیں, وہ کبھی نہ بھولیں آپ جان چھڑا رہی ہیں, تربیت نہیں کر رہی. تربیت تو ہمارے آباء و اجداد نے کی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاید کوئی دن نہ ہوگا جس دن سونے سے پہلے میں نے بابا کے قدموں میں بیٹھ کر ابو اور امی کے قدم دبائے بغیر جا کے بستر پہ لیٹ گیا ہوں. رب کی قسم مجھے نہیں یاد میری ہوش میں کوئی ایسا دن بھی آیا جب تک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا. ہم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے, ماں کے پاس بیٹھتے, ان کے قدم دباتے اور اس وقت ان کی نصیحتیں سنتے جو آج ہماری زندگیوں میں ہمیں نظر آ رہی. اور جہاں بچہ روتا ہے آج کی ماں الا من رحم ربی, ساری ایسی نہیں ہیں, بہت نیک مائیں بھی ہیں, فوراً چپ کرانے کے لیے کیا دیتے ہیں؟ پچھلے دور میں جھنجھنا ہوتا تھا, انہوں چھنکڑا دیا جائے وہ جا کے چپ کر جائے گا. انہوں کہتے ہیں موبائل فڑایا جی, موبائل چٹ چپ کرے گا, آرے لگے رہے گا, سانو بھی کوئی سکھ دا سان لین دے. تو آپ یہ موبائل دے کے جان تو چھڑا رہی ہیں, لیکن جب یہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا اور آپ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھیں گی, یہ فصل اس وقت کٹنے کے لیے تیار ہوگی تو پھر سوائے افسوس کے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا. آپ کو حکم ہے, مجھے حکم ہے مالک کا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے اہل ایمان اپنے جان کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. اس بچاؤ سے کیا مراد ہے؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے ایک عورت سوال کرتی ہے کہ سردیوں میں خاص طور پہ میں اپنے بچوں کو فجر کی نماز پہ نہیں اٹھاتی, اس لیے کہ باہر بہت ٹھنڈی ہوائیں ہیں, سردی ہے, ماں ہونے کے ناطے ممتا برداشت نہیں کرتی, بیٹا ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور چل کر مسجد جائے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میری ممتا یہ مجھے درس دیتی ہے کہ سوئے رہنے دو. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اچھا تو یہ بتا, تیرے گھر میں آگ لگ جائے اور گھر آگ سے بھر رہا ہو, تیرے بیٹے تیری بیٹیاں سوئی ہوئی ہوں, تیری ممتا کیا کہے گی کہ میرے بچوں کی نیند پوری ہو جائے؟ کہا نہیں شیخ, میں ان کی رضائیں, ان کے کمبل کھینچ کھینچ کے ٹانگوں سے پکڑ پکڑ کے آگ سے دور لے کے جاؤں گی. کہا جہنم کی آگ اس سے زیادہ حقدار ہے کہ تو اپنے بچوں کو اس سے بچا.
جو ماں اپنے بچوں کو فجر پہ نہیں اٹھاتی یا عمومی نمازوں پہ نہیں اٹھاتی کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، دکھ نہ ہو، وہ اصل میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی جہنم بھی پکی کر رہی ہے۔ یہ بچے قیامت کے دن نمازی ماں باپ تمہارا گریبان پکڑ سکتے ہیں، بابا جی جاتے تھے مسجد اور میرے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا تھا، مجھے ابو نے کبھی نہیں کہا۔ امی نماز پڑھتی تھی اور میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھی ہوتی تھی، امی نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ یہ نہ کہنا آپ کی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، اس کی رعایا ہے اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے قیامت کے دن۔ تم بادشاہ ہو اپنے گھر کے، تم وزیر اعظم ہو اپنے گھر کی، تمہارا خاوند بادشاہ ہے، تم وزیر اعظم ہو، تمہاری بچیے، تمہارے بچے، یہ تمہاری رعایا ہے۔ والامیر راعٍ، امیر نگران ہے، بادشاہ نگران ہے۔ والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، مرد نگران ہے اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اور عورت یہ بھی نگران ہے اپنے خاوند کے مال پر، اپنے خاوند کی اولاد پر۔ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کا سوال ہوگا۔ آپ کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے بچے کیا سن رہے ہیں؟ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ سے سوال ہوگا۔ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے غافل ہو جائیں، جی بچے اب کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں، اب ان سے نیٹ نہیں لیا جا سکتا، اب ان سے موبائل نہیں لیے جا سکتے، اب ان کے چینلز بند نہیں کیے جا سکتے، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں، 18-19 سال کے ہو گئے ہیں، ہم ان کے اوپر کوئی دسترس نہیں رکھتے۔ آپ سے سوال ہوگا، اپنے بیٹوں کو کیا دیا، اپنی بچیوں کو کیا دیا، ان کو کیا سکھایا، ان کو کیا پڑھایا۔ یاد رکھیے، جس طرح صدقہ جاریہ ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے۔ اگر آپ نے اپنے مال سے اپنے بچوں کو بربادی کا سامان دیا، دیکھتے نہیں آپ گھر کے اندر کوئی سانپ آ جائے اور وہ گولڈن کلر کا بڑا خوبصورت سانپ ہو اور آپ کا بچہ بھاگ کے اسے پکڑنا چاہے، پکڑنے دو گے؟ آپ کے گھر میں ہیٹر چل رہا ہے، سردیوں کی راتیں ہیں اور بچہ آگے ہو، معصوم لڑکتا ہوا بچہ، نہیں شعور اسے یہ آگ ہے جلا دے گی، وہ آگے ہو تو بھاگ کے لپکتی ہو۔ اپنے بچوں کو آگ اور سانپ سے بچانے سے پہلے ان سامان سے بچاؤ جو آپ کے بچوں کو فکری طور پہ مسلمانوں کے معاشرے سے، کفار کے معاشرے کا رسیہ بنا رہے، جو ان سے اسلام کی پیاری فکر چھین کر اسے دہریے بنا رہے ہیں، انہیں اہل شرک کے دل دادا بنا رہے ہیں۔ اگر آپ مر گئے اور آپ کا دیا ہوا یہ سارا فساد، یہ ڈشنٹی، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ ساز و سامان، یہ نیٹ کے کھلے کنیکشن، یہ موبائلز پر بغیر کسی روک ٹوک کے 24 گھنٹے کی ان کی گزری ہوئی زندگی، تو یاد رکھیے میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، یہ قیامت کے دن آپ کے لیے گناہ جاریہ کا سلسلہ جاری رہے گا اور وہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ماں کی تربیت درست ہوگی، وہ اپنی اولاد کی تربیت بہترین کرے گی، وہ اپنے بچوں کے اخلاق اچھے بنائے گی، وہ ان کو کھانے کا اچھا طریقہ سکھائے گی، وہ ان کو پہننے کے نبوی طریقے سکھائے گی، وہ کسی سے گفتگو کرنے کے اسلامی طریقے سکھائے گی۔ مبارکباد کی مستحق ہے میری وہ بہنیں اور بیٹیاں جن کے گھروں میں صبح کے اذکار ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں شام کے اذکار ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سونے کے اذکار سکھاتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمان عورت کا کردار ہے۔ یہ ہے کہ ان کے بہترین اخلاق بنائیے، اور انہی اخلاق کو، اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہی آپ نے دعوت دی ماں باپ کو، مروا ابناءکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ کب؟ جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے ان کی پٹائی کرو۔ 7 سال سے کہنا، جی دیکھو بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، نہیں بھائی، انہیں 7 سال سے کہنا شروع کیجئے۔ دن میں 5 مرتبہ کہیں گے اور 3 سال تک کہتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، تعلیم دیتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، اور جب وہ 10 کا ہوگا اور اب بھی نہ پڑھے تو اب ان کی تادیباً سزا دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں۔ اب سوچئے، جو بچہ 7 سال سے نمازی ہو، جو بیٹی اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہو کے نماز پڑھے اور 10 سال تک، اور پھر وہ چلتا رہے معاملہ، وہ بے نماز ہوگی؟ اس گھر پہ نحوست اور لعنتیں برستی ہے جس گھر میں جوان بیٹی ہے نماز نہیں پڑھتی،
جس گھر میں عورت ہے، بیوی ہے، بہن ہے، نماز نہیں پڑھتی، یہ منحوس گھرانہ ہے، ان پر نحوست کی برکھا برستی ہے، رحمت کی برکھا نہیں برستی۔ یہ تربیت کے وہ پہلو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، لیکن ہماری نظر میں اس کی اہمیت ہوگی تو ہم اس پر زور لگائیں گے، اور نہیں ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے حالات۔ بیٹا ٹیوشن پہ نہ جائے تو پٹائی ہوتی ہے، بیٹا مسجد پہ نہ جائے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں، بیٹی کالج نہ جائے تو پٹائی ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے، اور بیٹی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ احساس نہیں، آپ دیکھتے نہیں گھروں کے اندر ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، بچوں جلدی سو جاؤ، کیوں جی؟ صبح سکول جانا ہے۔ بہت کم گھر ہوں گے جو کہیں بیٹا جلدی سو جاؤ، فجر ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ اور جس کا صبح، جس کی دہاڑی، جس کا دن فجر کی نماز سے شروع نہیں ہوا، اس میں کوئی خیر ہوگی؟ اس میں کیا برکت ہوگی؟ اس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا کیا نزول ہوگا؟ جس کے گھر میں صبح مرداروں کی طرح کا ماحول ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، 7 بجے اٹھتے ہیں، 8 بجے اٹھتے ہیں اور اپنے اپنے کام کاج پہ نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ میں 8 بجے کا الارم لگا کر سوتا ہوں کیونکہ میں نے 9 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، میں 8 بجے اٹھتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، فجر پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، آفس چلا جاتا ہوں، میرے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شیخ کے فتوے کا پہلا لفظ یہ تھا کہ تو کافر ہے، مسلمان نہیں۔ وہ نماز پڑھتا ہے 8 بجے کہ تو نے اپنی مرضی سے رب کے مقرر کردہ وقت کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کا، اپنے دل کا، اپنی خواہش کا کوئی وقت بنا لیا، تو وہ ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا۔ جس گھر میں نماز ہوتی نہیں ہے، جس گھر میں نہ بیوی، نہ بیٹیے، نہ بہنیں، نہ باپ، سب نے اٹھنا ہے ڈیوٹی ٹائم پہ، تو یہ گھرانے اہل ایمان کے گھرانے نہیں ہے۔